بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود پاک پڑھیے، اس کی بے پناہ برکات ہیں، بس توجہ شرط ہے، محبت شرط ہے، اس کے بعد وہ ثمرات آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی حیران ہوں گے اور سننے والے بھی حیران ہوں گے، آپ کو بھی یہ برکات ملیں گی، آپ کی نسلوں کو بھی برکات ملیں گی۔ بتاتے ہیں کہ راجپوت خاندان میں چودھری وزیر خان صاحب کا گھرانہ زمیندار تھا، اور ان کی دینی حیثیت سے بھی بہت نمایاں کارکردگی تھی، دین میں بھی بہت کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ اپنے علاقے کے لیے بھی بہت کام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ 1900 کے قریب ہوئی، اور ابھی 6-7 سال کے ہی تھے اور سیکنڈ کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کو ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنے کو بتا دیا، بس تو پھر یہ دن اور رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس درود پاک کا ورد کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کا دل کھلونوں سے بالکل اٹھ گیا، یعنی کہ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے کھیلنا کودنا سب چھوڑ دیا، اور پڑھائی سے بھی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ بس بچپن میں ہی بار بار مدینہ شریف، مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی خواب میں زیارت ہونے لگی۔ اب یا تو آپ کھیتوں میں کام کرتے رہتے یا پھر باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے، کبھی کبھی تو 2-2 3-3 دن گھر تک نہ آتے، بلکہ خواب میں بھی بزرگوں سے ملاقاتیں ہونے لگیں جو ان کی رہنمائی فرماتے۔ چودھری صاحب دہلی میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ایک رات بھائی اور بھابھی عبادت میں مشغول تھے، ان کا پورا گھرانہ بہت عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی رہنمائی فرماتے۔ یہ دین کے حوالے سے ان کا گھرانہ اپنے علاقے میں بہت مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، اور بھابھی نے آواز دی۔ جب یہ وضو کر رہے تھے تو بھابھی نے ان کی آواز دی کہ غلام حیدر، اوپر دیکھو، آسمان میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جا رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا گھرانہ صلاۃ و صوم کا کتنا پابند ہے کہ یہ تو بچپن سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی بھابھی کو بھی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھائی اور فضا میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری فرشتوں کے ساتھ اوپر سے گزر رہی تھی، فضا میں سے جا رہی تھی، اور فضا میں چاروں طرف روشنی بکھری ہوئی تھی اور بہت ہی عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ بھائی، بھابھی اور چودھری صاحب نے اس رات بہت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا اور جی بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے امتیوں کو عبادت میں دیکھ کر تبسم فرماتے رہے ان لوگوں کو عبادت میں دیکھ کر۔ تو بات یہ ہے کہ عبادت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کتنے صاف ہیں، اور ہم جو عبادات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم گناہوں سے کتنا بچتے ہیں، بدنگاہی سے کتنا بچتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، تنہائیاں پاک و صاف ہیں، نگاہ پاک و صاف ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ یقین کریں آج بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ چودھری غلام حیدر خان صاحب کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ رات 2 بجے اٹھ جاتے، اٹھ کے غسل فرماتے اور تھوڑے سے موتیے کے پھول لیتے، اپنی جائے نماز پر رکھتے اور چند نوافل ادا کرتے تہجد کی، اور پھر آہستہ آواز میں درود شریف کا ورد شروع کر دیتے، محبت کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ۔ اکثر درود تاج پڑھتے اور فرماتے کہ عموماً ایسا محسوس ہوتا کہ جو ہی 5 یا 7 مرتبہ ابھی میں نے درود پاک ہی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، غلام حیدر، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ کبھی کبھی اپنی زیارت مبارکہ سے بھی نواز دیتے اور درود شریف کی قبولیت کا بھی اظہار فرما دیتے، تو کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اور مزید کہتے ہیں کہ چودھری صاحب نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں جانب صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، سب نظریں جھکائے بیٹھے ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر فیصلے، احکامات، ارشادات جاری فرما دیتے ہیں، جو کہ بھائی صاحب لکھتے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری صاحب کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چودھری صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک رہا کریں، اچھا لباس پہنا کریں، کپڑے سادہ ہوں اور اچھے ہوں، ہم آپ کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر چودھری صاحب نے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا آپ نے عرض کیا ویسا ہی کروں گا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیگم سے کہا کہ غلام حیدر کو کچھ پیسے دو،
تاکہ یہ اپنے لیے نئے کپڑے سلوائیں، شیروانی بنوا لے اور پگڑی وغیرہ بھی خریدے تاکہ یہ ٹھیک ٹھاک رہا کرے اور اچھا لباس پہنا کرے۔ چنانچہ بھابھی نے پیسے دے دیے اور اس کے بعد چودھری صاحب ہمیشہ شیروانی، شلوار، قمیض اور پگڑی میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گاؤں دیہات کے ماحول میں رہتے ہیں تو سادہ لباس پہنتے ہوں گے، شاید دھوتی وغیرہ پہنتے ہوں گے۔ تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا تو انہوں نے اسی دن سے اپنے لباس میں واضح تبدیلی کی۔ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ چند دن بعد میں نوافل پڑھ رہا تھا تہجد کے نوافل پڑھ کر فارغ ہوا تو درود تاج پڑھنے لگا۔ اچانک اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا۔ اب یہ حضور قلب کی بات ہے کہ محبت توجہ سے درود پاک پڑھا تو اسی وقت حضور کی مجلس میں، محفل میں حاضری ہو گئی جاگتی حالت میں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ بہت سے بزرگان دین بھی حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ان قریب آپ کو ایک نئے محکمے کی ذمہ داری سونپیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی رحمت عنایت فرمائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں ویسے ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی ارشادات فرمائے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا درود شریف پڑھتا رہا، تمام حاضرین بھی مؤدب بیٹھے رہے اور سب ہی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور تمام ساتھی بھی جو بزرگان دین تھے، حاضر مجلس تھے، وہ بھی چلے گئے اور یہ مقدس منظر اختتام کو پہنچا۔ میں نے خود کو اپنے گھر میں جائے نماز پر بیٹھا ہوا پایا اور میری زبان پر درود شریف جاری تھا۔ مزید فرماتے ہیں چودھری صاحب کہ ایک رات میں تیزی سے پرواز کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہندوستان سے عرب جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، دیگر شہروں میں تلاش کر لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہ ملے۔ اتنے میں حالت پرواز میں مجھے کسی نے آواز دی تو میری پرواز ہلکی ہوئی اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں اتر گیا۔ دیکھا تو ایک پروقار باروب شخص وہاں کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دے کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں اور صحابہ کرام بھی یہیں موجود ہیں، آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور جھک کر بوسہ دیا اور پھر قدمین شریفین میں سر رکھ دیا۔ مجھ پر رکت طاری تھی اور مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت میرے ماتھے، سر اور پشت پر پھیر رہے تھے۔ میں نے قدرے سر اٹھایا، چہرے مبارک کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے غلام حیدر بڑی دیر سے ہماری جستجو میں ہے، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی گوشے میں ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر ہم نے حضرت علی سے کہا کہ جائیں غلام حیدر کو جلدی سے ہمارے پاس لے آئیں، وہ بڑی بےتابی سے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہے تھے۔ آپ ہی مجھے لانے کے لیے اس وادی سے نکلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ تمام صحابہ کا دل بھی اسی حال میں دھڑک رہا تھا۔ سب دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہے تھے اور انتہائی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی صحابی سوال کرتا یا مسئلہ دریافت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے جواب عنایت فرماتے۔ یہ مجلس نہایت ہی خوبصورت تھی اور یہ مجلس کچھ دیر جاری رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام تشریف لے گئے اور دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دہلی میں پایا جہاں سے میں نے پرواز کی تھی۔ اللہ اکبر! کیا ہی کہنے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، توجہ دھیان سے، محبت سے پڑھتے ہیں، آپ کی روح لطیف ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، برے اعمال سے بچتے ہیں، تو پھر بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم اور عنایت میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو وہ عطا کیا جاتا ہے جس کا کبھی تصور ہی نہیں ہوا تھا، کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی چودھری صاحب کے کچھ اور واقعات موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی محبت سے، توجہ سے درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ایسی ہی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔